نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وقال الله تبارك وتعالى والله ورسوله احق ان يرضوا قال الله تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وقال الله تبارك وتعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دنا الجبار رب العزة فتدلى وقال الله تبارك وتعالى كيف يا محمد إن ربك يصلي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين انتہائی قابل صد احترام محترم معزز سامعین و حاضرین، آج ہم انشاءاللہ تعالی واقعہ معراج اور ہماری ذمہ داریاں، واقعہ معراج کے تقاضے اور واقعہ معراج صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ امت مسلمہ کے لیے معراج کو پانے کا ضابطہ ہے، اصول ہے، طریقہ ہے۔ بہت سی باتیں ہم گزشتہ 2-3 جمعوں میں ابتدائی طور پر عرض کر چکے ہیں۔ چند ایک باتیں جو نفس مضمون کے اعتبار سے انتہائی اہم ہیں، میں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے ہمارا آج کا اصل موضوع ہے واقعہ معراج اور ہماری ذمہ داری کس حوالے سے کہ معراج محض ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے معراج کا واقعہ ہر مسلمان کے لیے معراج پانے کا ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ اس طریقہ کار کو اپنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے چند ایک باتیں، مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے
معراج کے حوالے سے والذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ ہے جو لے گیا ہے، حضور نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں گیا۔ اور اللہ کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو؟ وہ کون فیکون کی طاقت رکھتا ہے، لے بھی گیا لے بھی آیا۔ نہ صرف لے گیا اور لے آیا، بلکہ اس سے بڑی بات یہ ہے لاکھوں پتہ نہیں کروڑوں سال اپنے محبوب کو سیر بھی کرائی اور یہاں کا ایک لمحہ بھی نہیں گزرا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں کی کنڈی بھی ہلتی رہی، وضو کا پانی بھی بہتا رہا، بستر بھی گرم رہا، اور آپ نہ معلوم کتنے 100 سال اللہ تعالیٰ کی اس معراج میں رہے، واپس آئے تو یہاں کا وقت بھی نہیں گزرا۔ اب یہ کیسے ہوا؟ سبحان، جیسے آیت الکرسی میں آتا ہے نا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ لا حفظہما لا یؤودہ حفظہما، آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، اللہ تعالیٰ اونگ اور نیند سے اور تھکنے سے بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ ایسے وہ کہتا ہے کون فیکون ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرا محبوب آ رہا ہے، 10 دن 20 دن 100 سال 1000 سال لگے رہے اور یہاں دنیا میں ایک لمحہ بھی نہ گزرے۔ بس اللہ نے چاہا کن کہہ دیا فیکون ہو گیا۔ حضور دعویٰ نہیں کر رہے کہ میں یہ کر رہا ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ، وہ ہے وہ ذات، اس ذات کو تم کیا سمجھتے ہو؟ وہو علی کل شیء قدیر، جو ذات لے گئی اس کو کیا سمجھتے ہو تم؟ وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہو بکل شیء علیم، ہر شے کا پورا علم رکھتا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، وہ کمال حکمت والا بھی ہے اور جو فیصلہ کر لے اس پر عمل کروانے میں زبردست بھی ہے۔ بے شک بے شک۔ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، حضور کا پہلا سفر تو بیت اللہ شریف سے بیت المقدس قبلہ اول کی طرف، جہاں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام حضور کا استقبال کرتے ہیں اور صف در صف کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرے آقا سب کے امام بن جاتے ہیں۔ ارے تمام انبیاء کو آپ معراج کراتے ہیں اور آپ کے گوشہ بشریت کی معراج ہو جاتی ہے۔ حضور کی ابتدا میں نماز پڑھنا یہ انبیاء کی معراج ہے، اور حضور کا امام بن جانا یہ حضور کے گوشہ بشریت کی معراج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا ہماری تعالیٰ ربی ارنی، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا تھا لن ترا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اے موسیٰ میرے محبوب کو دیکھ لے
میرے محبوب کو دیکھ لینا ہی تیری معراج ہے۔ سبحان اللہ، بے شک حدیث پاک میں نہیں آتا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، واپس آنے لگے تو راستے میں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہے 1.25 انبیاء کرام میں سے یہ حضرت موسیٰ کو کیوں چنا اللہ نے؟ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو کہے یا رسول اللہ یہ اللہ کی بارگاہ سے کیا تحفہ ملا؟ آپ نے فرمایا نماز۔ سبحان اللہ، نماز تحفہ ملا جی، ہمہ وقتی نماز۔ سبحان اللہ، مثلاً اسے کہہ لیں 100 رکعتیں، 100 نمازیں مل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بہت زیادہ ہے، میں اپنی امت کو بھگت چکا ہوں، آپ واپس جائیں۔ اچھا، حضور نے درخواست کی باری تعالیٰ یہ کچھ کم کر دو، اللہ تعالیٰ نے 100 کی 80 کر دی، کہا چلو ٹھیک ہے یہ لے جائیں۔ پھر واپسی پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں 80 بھی زیادہ ہے، پھر جائیے۔ پھر آپ گئے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے 10 اور کم کر دی، 70 کر دی، 40 کر دی۔ بہرحال 5-6 دفعہ آپ جائیں آئے گئے اور وہ خالی 5 رہ گئی، 5 نمازیں رہ گئی۔ اب اس میں حکمت یہ ہے اللہ بھی بار بار چاہتا ہے کہ میرا محبوب آئے اور میں اسے دیکھوں۔ سبحان اللہ، اور جب میرا محبوب مجھے دیکھ کر جائے تو موسیٰ بار بار میرے مصطفیٰ کا دیدار کرے تاکہ اس میں میری جھلک نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حکمت، سبحان اللہ۔ اے موسیٰ تو مجھے تو نہیں دیکھ سکا، لیکن اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب فرشتے بھی حضور کے دیدار کو ترسنے لگے تو اللہ پاک نے سدرۃ المنتہا پر اپنے محبوب سے کہا محبوب اپنے چہرے حسن سے نقاب اٹھا دے۔ سبحان اللہ، اور جب تمام فرشتوں نے حضور کا دیدار کیا تو نہ صرف فرشتوں کی معراج ہو گئی بلکہ جب ہمارے آقا نے اللہ کا دیدار کیا تو حضور کی معراج ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، اور جب سدرۃ المنتہا سے آگے آپ نے کہا جبرائیل چلو، عرض کی یا رسول اللہ بال برابر بھی اگر یہاں سے آگے گیا تو جل کر راک ہو جاؤں گا۔ یہ آپ کا مقام ہے جہاں جبریل کی آخری حد ہے، آپ کے رف تخت کی کا وہاں سے آغاز ہو رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب جبرائیل بھی نیچے رہ گیا اور میرے آقا آگے گزر گئے، سبحان یہ اللہ، حضور کے گوشے نورانیت کی معراج ہو۔ سبحان اللہ، آپ کی شان، سبحان اللہ، آگے قرآن حکیم کہتا ہے سما دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، پھر وہ اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین، ادھر سے میرا محبوب آیا، ادھر سے میں آیا، میرا محبوب اپنی شان محبوبیت کے مطابق اور میں اپنی شان الوہیت کے مطابق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم ملے، تم ہمارے ملنے کا تصور اس طرح کر سکتے ہو فکان قاب قوسین، جیسے کہ 2 کمانیں مل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک،
اب یہاں جو اللہ پاک نے اپنے اور اپنے محبوب کے ملنے کو دو کمانوں کے ملنا کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل عرب دو کمانوں کے ملنے کا مفہوم صدیوں سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کیا ہے۔ اللہ نے وہ بات کہ جو دو کمانوں کے ملنے والی ہے اس کو یہاں پر معراج میں اپنے اور اپنے محبوب کے ملنے کو کمانوں کا ملنا کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل عرب کمانوں کے ملنے کو صدیوں سے جانتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ بے شک۔ اور وہ کیا ہے؟ اہل عرب میں کعبہ قوسین کا ایک خاص مفہوم ہے، وہ جان لیجیے۔ جب ایک قبیلہ دوسرے متحارب قبیلے سے، یعنی جس سے نسلاً بعد نسلاً صدیوں تک خونی جنگ چلی آ رہی ہو، اور یہ دونوں قبیلے جو آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوں، اور وہ چاہیں کہ اب ہماری صلح ہو جائے، ہماری دشمنیاں ختم ہو جائیں اور ہم دونوں قبیلے آپس میں صلح کر لیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا، میں کعبہ قوسین کا مفہوم سمجھا رہا ہوں جی، جس کو اللہ پاک نے اپنے اور اپنے محبوب کے ملنے کو کعبہ قوسین کہا ہے، قوسوں کا کمانوں کا ملنا کہا ہے۔ تو کمانوں کے ملنے کو اہل عرب کیا سمجھتے تھے؟ جب دو قبیلے، ایسے قبیلے جو جانی دشمن ہوں، وہ چاہتے کہ ہماری دشمنی ختم ہو جائے، ہماری صلح ہو جائے، تو دونوں قبیلے باہر کھلے میدان میں نکلتے، ادھر ایک قبیلہ بیٹھ جاتا، ادھر دوسرا قبیلہ بیٹھ جاتا، اس قبیلے کا سردار اور اس قبیلے کا سردار آپس میں آتا، ملتا، اس قبیلے کا سردار اپنی کمان اور اس قبیلے کا سردار اپنی کمان ملاتا، دونوں کمانیں دو ہیں، دو کمانوں میں سے ایک تیر چلاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، کمان کے اندر سے تیر چلاتے ہیں جی، تو دو کمانوں کو ملا کر ان میں سے جب ایک تیر چلاتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آج ہماری کمانیں مل گئی ہیں، لہذا آج کے بعد اس قبیلے کا دوست اس کا دوست ہوگا اور اس کا دشمن ہوگا، ہماری دوستی اور دشمنی ایک ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ کمانوں کے ملنے کو اہل عرب صدیوں سے یہ سمجھتے ہیں۔ کمانوں کے ملنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آج سے ہماری دوستی اور دشمنی ایک ہوگی، ہماری کمانیں مل گئی ہیں، اور دو کمانوں میں سے ایک تیر چونکہ چل چکا ہے، لہذا اب دوستی اور دشمنی ایک ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر اللہ پاک نے اپنے محبوب اور اپنے ملنے کو دو کمانوں کا ملنا کیوں کہا؟ سبحان اللہ۔ کچھ اور بھی تو اللہ پاک کہہ سکتے تھے نا، بے شک، لیکن اللہ پاک نے اپنے اور اپنے محبوب کا ملنا، حالانکہ اللہ پاک، میں نے پچھلے جو بھی عرض کیا تھا، ہاتھ سے پاک ہے، ہاتھ پھیلانے سے پاک ہے،
لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے اگر تم میرے ملنے اور میرے محبوب کے ملنے کا تصور کرنا چاہو تو یوں کر لو، ادھر سے میں نے ہاتھ پھیلائے، ہاتھ پھیلے تو ایک کمان بن گئی، ادھر سے میرا محبوب آیا اس نے ہاتھ پھیلائے، دو کمانیں مل گئی۔ تو جیسے آپس میں ہم مصافحہ کرتے ہیں، گلے سے گلا مل جاتا ہے، تو اس طرح ادھر سے میرا محبوب آیا، ادھر سے میں آیا، اور ہم دو کمانوں کی طرح مل گئے۔ سبحان اللہ۔ دو کمانوں کے ملنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہ جو میں نے ابھی بیان کیا، لوگوں اب تک جو ہوا وہ ہو چکا، لیکن آج کے بعد میرے محبوب کا دشمن اللہ کا دشمن ہوگا، بے شک بے شک، اور میرے محبوب کا دوست اللہ کا دوست ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دوستی اور دشمنی ایک ہو گئی ہے۔ بے شک۔ معراج کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ حضور گئے اور اللہ کو دیکھا، اللہ سے ملاقات کی، اللہ نے اپنے محبوب کو دیکھا، آپس میں باتیں کی اور بس آپ واپس آ جائیں۔ نہ، معراج کا اصل مطلب یہ ہے کہ آج تک تو ایسا ہوتا رہا ہے کہ میرا محبوب عبادت کا حق ادا کرتا رہا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایاک نعبد کا دور تھا، بے شک۔ کمانے ملنے سے پہلے ایاک نعبد کا دور تھا، اب کمانے مل گئی ہیں، اب ایاک نعبد سے بڑھ کر ایاک نستعین کا دور شروع ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی مدد، سبحان اللہ۔ میں نے کہا نا، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے واقعہ معراج اور ہماری ذمہ داریاں۔ کیا مطلب؟ واقعہ معراج محض ایک واقعہ نہیں ہے کہ جبرائیل آئے براق پر لے کر اور وہ آپ کو لے گئے بیت المقدس، وہاں ہم نے نماز پڑھائی، انبیاء سے ملاقات کی، پھر سدرۃ المنتہا گئے، وہاں فرشتوں سے ملاقاتیں ہوئی، پھر عالم لا مقام میں گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، پھر آپ واپس آ گئے۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کا جو اللہ پاک بتا رہا ہے اصل مسئلہ تو ہے کمانوں کا ملنا۔ سبحان اللہ۔ کمانوں کے ملنے کا مطلب میں اپنی طرف سے نہیں بیان کرتا، ایک تو میں نے واقعہ بیان کیا نا، صدیوں سے اہل عرب کیا سمجھتے ہیں کمانوں کے ملنے کو، خود قرآن حکیم کمانوں کے ملنے کو کیا سمجھا رہا ہے آپ وہ سمجھتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک فرماتا ہے، آپ سب قبلہ تشریف فرمائے، اللہ پاک فرماتا ہے واللہ ورسولہ، کمانوں کے ملنے کا مفہوم سمجھے ذرا۔ معراج میں حضور کا اللہ سے ملنا صرف محض ایک ملاقات نہیں ہے، اللہ پاک اپنے اور اپنے محبوب کے ملنے کی تشریح کر رہا ہے۔ واللہ، اور لوگوں اللہ اللہ ہے، ورسولہ، اس کا رسول رسول ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ خالق ہے اور حضور اللہ کے مخلوق کے بندے ہیں۔ معاذ اللہ بندہ خدا نہیں ہو گیا اور خدا بندہ نہیں بن گیا، ایسا نہیں ہوا، لیکن کیا ہوا؟ احق ان یرضوہ، بہت بڑا زمین آسمان جتنا فرق واقع ہو گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ احق ان یرضوہما نہیں کہا،
میرے محبوب کو راضی کر لو میں خود بخود راضی ہو جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فرق واقع ہوا ہے. بے شک. کیا فرق واقع ہوا ہے؟ میرے محبوب کو راضی مجھے منانا میرے محبوب کو منانا دو کام نہیں کرنے اب تم نے. سبحان اللہ. بس میرے محبوب کو منا لو میں خود بخود مان جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. فرق واقع ہوا ہے. بے شک. میرے محبوب کو راضی کر لو میں خود بخود راضی ہو جاؤں گا. سبحان اللہ. ہم ہیں تو دو ہی بے شک. لیکن ہماری رضا دو نہیں رہی رضا ایک بن گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. میرے محبوب کو پالو میں خود بخود مل جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. واقع معراج ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. واقع معراج یہ سمجھا رہا ہے. قربان جائیں اعلیٰ حضرت پر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا. سبحان اللہ. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس حضور کا ہو کے رہو. جو حضور کا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا. سبحان اللہ. بے شک. اللہ پاک نے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول حدیث پاک میں تشریح یہ ہوئی ہے من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ. جس نے حضور کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. واقعی معراج ایک واقعہ نہیں ہے صرف ایک واقعہ نہیں ہے یہ ضابطہ ہے. سبحان اللہ. یہ ایک اصول ہے یہ ایک اسوہ حسنہ ہے. کس چیز کا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوا کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. آپ ان ظالموں کو ڈرائیں اور جو ڈر جائیں اللہ کا حکم مان لیں انہیں جنت کی بشارتیں دیں. ایسے ہی نا بشیر و نذیر آپ کو بنا کر بھیجا. آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا اپنی صداقت کا لوہا منوایا. لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا؟ میں کوئی نوبارد نہیں ہوں ایسے چلتا پھرتا آ گیا ہوں. میں پیدا تم میں ہوا میرا بچپن تم میں گزرا میرا لڑکپن نوجوانی جوانی تم میں گزر رہی ہے. بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ انہوں نے کہا الصادق الامین ہوا ہے. یہ گواہی لی. اب آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں فوج تم پر حملہ کرنے والی مانو گے؟ مانیں گے. وہ کیوں؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا. تو آپ نے فرمایا یہ جو تم نے عوام کو غلام بنایا ہوا ہے اور ان کی قتل و غارت اور لوٹ مار کرتے ہو یہ تم جہنمی ہو. میں تمہیں جہنم سے ڈراتا ہوں باز آ جاؤ. ہڑبونگ مچا دی سب نے. کسی نے آپ کی بات نہیں سنی.
یہ کوہ صفا پر آپ نے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی یعنی اپنی برادری کے لوگوں کو بلا لو. پہلے تو آپ نے پورے مکے کو اکٹھا کر لیا تھا، اب آپ نے اپنی برادری کو اکٹھا کیا. خوب کھلایا پلایا، جب بات کرنے لگے ہڑبڑ مچ گئی. حدیث پاک میں آتا ہے 6 سال کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کرنا پڑا، میں ایمان لاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. باقی کوئی ایمان نہیں لایا. اب اللہ نے کہا دعوت کو آگے بڑھاؤ. آپ خانہ کعبہ میں آ گئے. خانہ کعبہ میں آپ نے ان 70 سرداروں کو ان کا ظلم ان کے منہ پر دے کر مارا کہ تم ظالم ہو، تم ڈاکو ہو، تم لٹیرے ہو اور تم باز آ جاؤ. انہوں نے کیا کیا؟ یہ میں واقع معراج بیان کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی. وہ کارنامہ جو حضور نے انجام دیا وہ بہت بڑا کارنامہ، جس پر اللہ نے بہت بڑا انعام بے شک معراج کا تحفہ عطا کیا. سبحان اللہ. ایسے ہی معراج نہیں ہو گئی. تو 70 جو بڑے سردار ہیں نا، انہوں نے مل کر مارا. بے شک مارا. آج کہتے ہیں آپ کیسی بات کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کیا کریں نا مل جل کے رہنے کی. مولوی کا کیا کام ہے ایسی باتیں کرنا؟ سیدھی سیدھی نماز روزے کی باتیں کیا کریں، زیادہ زیادہ استنجے وغیرہ کی کر لیا کریں. وہ حضور وہاں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ پہلی ہی تقریر پر 70 سردار وہ مار رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو ماری گئی. وہ چھڑانے آئے، جی آئے، وہ موقع پہ شہید ہو گئے. اللہ. سلسلہ چلتا رہا. سن 6 نبوی میں تو حد ہوئی. اللہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جی یہ جو ہمارے ہی غلام جو آپ کے ہتھے چڑھ گئے ہیں ان سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے. کیسے ڈر لگتا ہے؟ مار مار کے تو تم ان کا برا حال کر رہے ہو، پھر ان سے ڈرتے ہو کہ ہاں جب یہ مار کھاتے ہیں تو ایک ہی بات کہتے ہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں آج تو تم ہمیں مار لو، ہم مار کھا لیں گے، جان دے دیں گے، لیکن ایک دن آئے گا اللہ ہماری مدد کرے گا، ہم تمہیں ایک سیکنڈ کے لیے نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ جو سیکنڈ کا نہ چھوڑنا ہے نا، یہ ہے میرا. سبحان اللہ. بے شک. اس لمحے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب دوستی اور دشمنی ایک ہو گئی ہے. سبحان اللہ. لیکن وہ مرحلہ ان مراحل سے گزر کر آتا ہے. بے شک. سن 6 میں انہوں نے کہا کعبہ سنبھال، قرآن پڑھاؤ، حاجی بناؤ، نمازی بناؤ، حافظ بناؤ، قاری بناؤ، حج کراؤ، عمرے کراؤ. دولت چاہیے، دولت لے لو. اختیارات چاہیے، ڈنڈے کے زور پر لوگوں کو بلاؤ، ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں. اچھا پھر ایک بات ہے، ہم سے نہ پوچھو ہم نے آج کس کو قتل کیا، ہمیں یہ نہ کہو اپنے عوام کو غلام بنایا ہوا ہے. ہم ان پر مہنگائی کا کوڑا برساتے رہتے ہیں اور آپس میں پھر مل جل کر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے میڈیا پر ایک دوسرے پر تان و تشریح کرتے رہتے ہیں، ترقی بندی کے پیچھے لگانے کے لیے. ہم لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے میڈیا آزاد ہے.
میڈیا کس چیز میں آزاد ہے؟ چند مافیات ہیں جو ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں. بے شک. زرداری نے یہ کر دیا، نواز شریف نے یہ کر دیا، عمران خان نے یہ کر دیا، فلاں کر دیا، اور بیچ میں تڑکا لگانے کے لیے قریانی اور فحاشی میں آزادی. عورتوں کو بالخصوص نوجوان بچیوں کو برہنہ ننگا دکھانا، اس میں آزادی. یہ میڈیا ہے. اللہ. یہ جو ہم کام کر رہے ہیں نا، اس پر آپ نے بھی کچھ کہنا ہے. باقی آپ نمازیں پڑھائیں، روزے رکھوائیں، حج کروائیں، عمرے کروائیں، عالم بنائیں، فاضل بنائیں، آپ بادشاہ بن جائیں، آپ بیٹیاں لے لیں، جہاں چاہے شادی کر لیں، لیکن ہم پہ تنقید، ہمارے کردار کو ہمیں ظالم ڈاکو لٹیرا کہنا، یہ نہیں. یہ سودا کر لو، باقی ہمیں ہمارا کام کرنے دو، آپ اپنا کام کرو. حضور اس سے پہلے کیا کام کرتے تھے پتہ ہے نا آپ کو؟ کاروبار، تجارت. حضور اس سے پہلے حضرت خدیجہ کا کاروبار کرتے تھے. مکے کے نہیں، عرب کے بڑے تاجر تھے. سبحان وہ اللہ. سارا لاکھوں ڈالر کہاں لاتے تھے؟ غریبوں کو دیتے تھے. سبحان اللہ. بے شک. لیکن وہ بذریعہ غربا یہ 70 سردار عیش کرتے تھے. بے شک. انہیں مار پیٹ کے وہ پیسہ لے لیتے. آج کل مارنے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل بس ریٹ بڑھا دو، پیٹرول مہنگا کر دو، گیس مہنگی کر دو، بجلی مہنگی کر دو، یوٹیلیٹی مہنگی کر دو. اس سے بڑا کون سا کلاڑا ہے؟ بے شک. وہ کہتے تھے یہ باتیں نہ کرو، باقی آپ ہمارے سردار بن جاؤ. ہم آپ کے پڑھنے پڑھانے، سمجھنے سمجھانے میں، کرنے کرانے میں، حج عمرے وغیرہ کرانے میں، قرآن پڑھانے سمجھانے میں ہم منع نہیں کرتے. آپ نے ایسا کیا؟ نہیں کیا. جیسے جب خود کما کر لا کر غریبوں کو دیتے تھے، وہ بیچارہ پیسہ جو آپ کا دیا ہوا وہ غریبوں کو الٹا ان کے لیے عذاب بن گیا. بے شک. وہ پٹائی بھی ہوتی اور پیسہ بھی جاتا. آپ نے کمانا چھوڑ کر ان کی مخالفت شروع کر دی. بے شک. ان کا مخالفت نہ کرو، اپنا حصہ لے لو. تم کعبہ چلاؤ، ہم اپنی بدماشی چلائیں. ہم مہنگائی کا کوڑا، ہم قتل و غارت کریں، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں. آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. انہوں نے کہا ہم قتل کریں گے. آپ نے کہا کرو. انہوں نے قتل و غارت شروع کر دی. آپ نے 3 سال برداشت کی. اللہ. یہ ہے دین، یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام، یہ ہے ضابطۂ حیات، یہ ہے ایاک نعبد، یہ ہے عبادت، یہ ہے معراج کو پانے کا طریقہ. بے شک. سبحان اللہ. معراج ایک واقعے کا نام نہیں ہے. جب آپ ان مراحل سے گزر گئے اور شعبے بنی ہاشم سے آئے، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا. انہوں نے دیکھا یہ 2 بڑے سہارے تھے، یہ ختم ہو گئے. آؤ موقع اب حضور کو قتل کر دیا. حضور کہہ رہے ہیں آ جاؤ ہمارے ساتھ این آر او کر لو نا، کچھ لے دے کے معاملہ ہمارے سے طے کر لو تو ٹھیک ہے، ورنہ پتہ نہیں کب تم پر اللہ کی طرف سے مدد آ جائے اور تم ہمارے سر اڑا دو تو ہم تمہیں قتل کر دیتے ہیں. اور رات قتل کا فیصلہ ہو گیا، آپ حضرت زید کو لے کے طائف چلے گئے. طائف میں وہ
واقعہ ہوا کہ جس سے یہ معراج ہوئی. بے شک. طائف میں کیا ہوا؟ آپ نے ان سرداروں کو کہا کہ تم جو کام کر رہے ہو، قتل و غارت کا، لوٹ مار کا، غلام بنایا ہوا ہے تم نے، انسانیت کو کوئی حقوق نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے اوباشوں کو اکٹھا کیا اور ان سے آپ کی نبوت اور رسالت کا مذاق اڑایا اور آپ کو لہو لہان. اللہ. جب آپ لہو لہان ہو گئے، وہ بدبخت چلے گئے، حضرت زید آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ طائف میں لہو لہان ہو کر ایک جگہ بیٹھے ہیں، تو آپ نے اللہ پاک سے اب استغاثہ کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ. سمجھے؟ بڑی لمبی دعا ہے، میں چند الفاظ آپ کو سناتا ہوں، جس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا ہے، یہ کوسوں کا ملنا. سبحان اللہ. ہم نے ابھی کی نا کہ واقعہ معراج کیا ہے؟ کمانوں کا ملنا. کمانوں کا ملنا. اور کمانوں کا ملنا کیا ہے؟ دوستی اور دشمنی کا ایک ہونا، ایک ہو جانا. سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. ویسے ہی ایک نہیں ہو جاتا، ان مراحل سے گزرا جائے جن مراحل سے ہمارے آقا نے ہمیں گزر کر دکھایا ہے. سبحان اللہ. بے شک. لہو لہان ہو گئے، اب وہ ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے. سبحان اللہ. میرے جیسا مولوی پہلے مرحلے پر ہی ہتھیار ڈال کے سودے بازی کر کے بیٹھ جائے، مجھے اپنی تنخواہ سے غرض ہے، اپنے مفادات سے غرض ہے، مجھے کیا ضرورت لوگوں سے متھا مول لینے کی. ایسے ہی جی. تو وہاں کیا معراج ہو گئے؟ حضرت امام حسین جب آئے ہیں، 2 دن رہ گئے تھے صرف حج میں، آپ مکہ چھوڑ کر کربلا کی طرف چل پڑے. سبحان اللہ. قادسیہ میں عمر بن یزید آیا 1000 کی فوج لے کر، اور انہوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا. محاصرہ کر لیا نا جی. آپ کو کہا کہ بس اب آپ ہمارے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ نے کہا نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو گے؟ انہوں نے کہا ہاں. ان کا کلمہ آپ کے نانا کا پڑھا ہوا ہے، نماز پڑھیں گے. اچھا نماز پڑھ لی، آپ نے خطبہ دیا، خطبہ نہیں سن لیا. آپ نے کیا خطبہ دیا؟ آپ نے کہا یہ یزید جو ہے یہ ظالم ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، اس نے ظلم و ستم شروع کر دیا، لہذا اس کے خلاف جہاد جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. جو جہاد نہیں کرے گا، جو آواز بلند نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ستیہ ناش کرے گا. یہ آپ نے خطبہ دیا، خطبہ سن لیا، 1000 فوج نے سبحان اللہ. خطبہ سن لیا، نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھ لی. اب آپ چلنے لگے، کہا نہیں چلنے نہیں دیں گے آپ. اللہ. نماز آپ کے پیچھے پڑی ہے، تنخواہ آپ یزید سے لیتے ہیں. اللہ. ملازم ہیں یزید کے. استغفر اللہ. جب اس قسم کا ایمان پیدا ہو جائے نا تو پھر معراج نہیں ہوتی. بے شک. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے دن جب لہو لہان ہو گئے، حضور بتا رہے ہیں نا، اپنے جانشین حضرت امام حسین کے لیے مثال قائم کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کہ جب ظالم سے ٹکر کا وقت آئے تو لہو لہان ہو جانا چاہیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. ثابت قدم ہونا چاہیے. بے شک. تو جب آپ لہو لہان ہو گئے، لہو لہان ہو کر آپ نے کہا اللہ سے، اللہم اشکو بثی و حزنی اللہ، اے اللہ میں اپنا معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. اس دعا کے الفاظ ہیں، اِلَا مَن تَقِرُنِی عَدُوِّی مَلَّکْتَ امری، پروردگار
معاملہ میرے دشمنوں کے حوالے کر دیا کہ وہ میرے ساتھ جو چاہے کر گزریں. اللہ اکبر. فَلَمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضْبُكَ فَلَا أُبَالِي. پروردگار تیری محبت میں جو لہوان ہو گیا اور تو راضی ہو گیا تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا الہی یا الہی. یہ ہے وہ کردار, یہ ہے وہ ضابطہ, یہ ہے وہ اصول, یہ ہے وہ حیات طیبہ. سبحان اللہ. یہ ہے وہ معراج پانے کا طریقہ. سبحان اللہ. یہ ہے ہماری وہ ذمہ داری جو ہمارے آقا نے کر کے دکھائی. جب آپ نے اس حد تک مکہ میں پہلے دن ہی سرداروں نے مارا ہے, وہاں لہولہان ہوئے ہیں. آج عوام الناس نے مارا ہے, وہاں لہولہان ہوئے ہیں. جب ذاتی سطح پر یہ لوگ قربانیاں دے چکے, اب آ رہا ہے وہ مفہوم, خبردار میں اور میرا محبوب دو کمانوں کی طرح مل گئے. سبحان اللہ. اور آج سے ہماری دوستی اور دشمنی ایک ہے. بے شک. سبحان اللہ. اسی وقت ملک الجبال آیا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے. وہی طائف کے دن جہاں کے آپ کے روئے روئے سے خون ٹپک رہا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے آپ کی جو نالین مبارک ہیں خون سے بھر گئی. اس وقت جو آپ اللہ سے کہتے ہیں نا, اے اللہ یہ سب کچھ میں نے تیری راہ میں کیا اور تو راضی ہو گیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فوراً ملک الجبال یہ ایاک نعبد کا حق ادا کیا ہے, سبحان اللہ. تو ایاک نستعین ہو رہا ہے. سبحان اللہ. میرے جیسے دمی قسم کے مولویوں نے ایاک نعبد کا حق ادا کرنا ختم کر دیا. ہم ڈائریکٹ ایاک نستعین کے قائل ہیں. یا اللہ روزگار میں برکت دے دے, یا اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دے, یا اللہ ہمیں یہ کر دے, یا اللہ ہمیں یہ کر دے. او بھائی خود بھی تو کچھ کرو نا. بے شک. وہ جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ بھی تو ادا کرو. اپنا خون پسینہ بھی تو ایک کرو. بے شک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کچھ کر لیا تو ملک الجبال آیا اور آ کر کہنے لگا, یا رسول اللہ اجازت دیں مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا. کہ کیا کرے گا تو اللہ. یہ حدیث پاک. کہنے لگا مجھے اجازت دے میں ان دو پہاڑوں کو اٹھا کر ان طائف والوں پر اس طرح برساؤں کہ یہ پس کے سرما بن جائے. اللہ. آپ نے فرمایا انما بعثت رحمتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے فرشتے تیرا حوصلہ متزلزل ہو گیا ہے, محمد کا حوصلہ قائم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ان طائف والوں کے لیے یا رسول میں ان اللہ. طائف والوں کے لیے عذاب بن کر نہیں آیا, میں رحمت بن کر آیا ہوں. سبحان اللہ. کیا ہوا اگر آج انہوں نے یہ سلوک کیا ہے, کل اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی توفیق بھی دے سکتا ہے. آمین. سبحان اللہ. بے شک. جب آپ نے یہ مارکا, یہ کارنامہ اللہ کی محبت والا لہو لہان ہونا یہ کر لیا تو مکہ جاتے ہی اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا اور آپ کو معراج کے لیے بلا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اب معراج کا یہ معنی سمجھنا کہ اللہ حضور کو دیکھتا ہے, حضور اللہ کو دیکھتے ہیں. حضور نے اللہ سے ملاقات کی, اللہ نے حضور سے ملاقات کی. یہ تو ہمارے آقا کو ہر لمحہ یہ مقام حاصل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک.
بے شک قد نرا تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ سبحان اے اللہ، محبوب اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہم بھی تو آپ کو دیکھ رہے ہیں نا۔ سبحان اللہ، بے شک انک بیاعیننا، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ معراج ہے، لیکن اس معراج کو ہم جیسے گناہگار کیسے حاصل کریں؟ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سبحان اللہ، بے چل شک کر اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لہو لہان کروا کر بے شک آپ کر کے دیکھیں، آپ یہ حق ادا کر کے دیکھیں، پھر کیا ہوگا؟ انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ سبحان اللہ، آپ یہ کر کے دیکھیں تو اللہ پاک فرماتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں اس طریقے سے واقعہ معراج کو اپنی زندگیوں میں ضابطہ حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وعلینا